کہانی احمد کی ہے جو ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس کا کام دن رات ہائی وے پر سفر کرنا تھا۔ اس کا ٹرک جسے وہ شیر دل کہتا تھا اس کا دوسرا گھر تھا۔ ایک رات اسے لاہور سے کراچی کے لیے ایک بڑی کھیپ لے کر جانا تھا۔ موسم خراب تھا اور بادل گرج رہے تھے۔ احمد نے اپنا سفر شروع کیا لیکن راستے میں ایک ایسی سنسان سڑک آئی جہاں دور دور تک کوئی آبادی یا روشنی نہیں تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جس کے بارے میں ٹرک ڈرائیوروں میں کئی کہانیاں مشہور۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سڑک پر ہر رات کے وقت ایک پرسرار عورت نظر آتی ہے۔ وہ سفید لباس میں ہوتی ہے اور ٹرک ڈرائیوروں کو روکتی ہے۔ جو اس کے قریب جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ احمد ان کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک بہادر اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ جیسے ہی اس سڑک پر پہنچا اس کے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس سے دور سڑک کے کنارے ایک عورت نظر آئی۔ وہ واقعی سفید لباس میں تھی اور اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ احمد نے اسے پہلے تو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس عورت نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ احمد نے دل میں سوچا اتنی رات گئے اس ویرانی سڑک پر کوئی عورت کیوں ہوگی؟ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا لیکن پھر اس نے اپنے خوف کو دبایا۔ شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے ٹرک روکا اور کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ کیا ہوا ہے بہن؟ احمد نے پوچھا۔ عورت نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ بے حد حسین تھا لیکن اس کی آنکھیں خالی تھیں، بالکل بے جان محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا تھوڑا آگے تک جانا ہے، کیا آپ مجھے لفٹ دے سکتے ہیں؟ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ احمد ایک لمحے کے لیے اپنا خوف بھول گیا۔ جی ضرور، احمد نے کہا اور ٹرک کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی عورت اندر بیٹھی ٹرک کے اندر ایک عجیب سی سردی پھیل گئی۔ یہ سردی ایسی تھی جیسے کسی فریزر کا دروازہ کھلا ہو۔ احمد نے غور کیا کہ اس عورت کے بیٹھنے سے سیٹ پر کوئی دباؤ نہیں پڑا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ احمد نے گھبرا کر پوچھا آپ کہاں جائیں گی؟ اس نے کہا جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے۔ عورت نے دھیرے سے کہا۔ احمد نے ٹرک دوبارہ چلانا شروع کیا۔ اب وہ اور بھی پریشان تھا۔ اس کی نظر بار بار ریئر ویو میرر میں جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرر میں اس عورت کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا، صرف اس کی سیٹ خالی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا یہ کیا ہے؟ یہ بھوت ہے؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے فوری ٹرک روکا اور عورت کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ اس عورت نے احمد کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب وہ مٹھاس نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس میرا ٹرک خراب ہو گیا ہے، احمد نے جھوٹ بولا۔ تو عورت نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ عورت نے کہا۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ بگڑنے لگا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہوتی گئیں اور ان میں سے سرخ شعلے نکلنے لگے۔ اس کا خوبصورت چہرہ ایک خوفناک سڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ لمبے ہونے لگے اور ناخن تیز ہوتے گئے۔ احمد کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوراً ٹرک کا دروازہ کھولا اور بھاگنے لگا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں عورت کی خوفناک قہقہے گونج رہے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی زنجیر نکالی جس میں ایک تعویذ بندھا ہوا تھا۔
یہ اس کی ماں نے اسے دیا تھا۔ احمد نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا زور زور سے۔ وہ آیت الکرسی اتنی زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنا ٹرک دور نظر آیا اور ٹرک کے اوپر وہی عورت بیٹھی تھی۔ وہ ہاتھ ہلا کر اسے بلا رہی تھی، لیکن اب اس کی صورت کچھ اور تھی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ احمد اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا جب تک کہ اس نے دور ایک ڈھابا نہیں دیکھ لیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس نے ڈھابے کے مالک کو اپنی کہانی سنائی۔ ڈھابے کے مالک نے ایک آہ بھری، بھائی تم خوش قسمت ہو کہ زندہ بچ کر آ گئے ہو۔ اس سڑک پر جو لوگ بھٹک جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ وہ عورت ایک منحوس روح ہے جو اکیلے مسافروں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ احمد آج بھی ٹرک چلاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس سنسان سڑک سے نہیں گزرتا۔ وہ کہانیاں جو وہ پہلے مذاق سمجھتا تھا اب اس کے دل میں ایک خوف بن کر بیٹھ گئی تھی۔